جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے ہمیشہ کی طرح بڑی محبت و عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ کی طرح کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہینوں اور ایام اور شخصیات کی مناسبت سے پاکان امت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے، ان کی خدمات کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان کے کردار کو بیان کرنے کے لیے، ان کے احسانات کا ذکر کرنے کے لیے اور ان کی صورت میں اللہ نے جو انعام فرمائے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم پاکان امت کے اسماء گرامی سے منسوب مختلف مواقع پر پروگرامات اور کانفرنسز ایک تسلسل سے منعقد کر رہے ہیں۔
اسی سلسلے میں آج جس ہستی کے نام سے منسوب کانفرنس انعقاد پذیر ہے، محبت والے انہیں اپنے اپنے ناموں سے یاد کرتے ہیں، پیار کرنے والے اپنے اپنے حساب سے ان سے پیار کرتے ہیں، علم والوں کا پیار کرنے کا اپنا انداز ہے، طریقت والوں کا اپنا انداز ہے، نظر والوں کا اپنا انداز ہے، عام لوگوں کا اپنا انداز ہے، لیکن اتنی بات کنفرم ہے، اتنی بات پکی ہے کہ وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں۔ اور چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا محبوب ہوتا ہے یا میرے محبوب کا محبوب ہوتا ہے، میں اسے چھپا نہیں رہنے دیتا، میں اسے چھپاتا نہیں ہوں، میں اپنے محبوب کو چھپاتا نہیں ہوں، میں اپنے محبوب کو ظاہر کرتا ہوں۔ یہ جو جملہ میں نے کہا ہے کہ میں محبوب کو چھپاتا نہیں ہوں، اپنے محبوب کو ظاہر کرتا ہوں، یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سلطان الاولیاء، سید الاصفیاء، حسنی حسینی، نجیب الطرفین، نقیب الاشراف، حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی۔ میں بلا تاخیر اس کانفرنس کا آغاز کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان اور ملک پاکستان کے ہی نہیں دنیا کے معروف قاری قرآن، جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کی نسبت سے بڑی عزتیں عطا کی ہیں، بڑا عروج عطا کیا ہے، میری مراد جناب محترم استاد القراء جناب قاری محمد رفیق نقشبندی سے ہے۔ آپ تشریف لائیں، مخصوص لحن میں مخصوص آیات بینات کی تلاوت فرما کر اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں، اور ان کی تلاوت کے بعد پھر میں آپ کو یہ جملہ سمجھاؤں گا کہ اللہ اپنے محبوب کو چھپا نہیں رہنے دیتا، ظاہر کرتا ہے۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا
تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ اللہ اپنے محبوبوں کو چھپا نہیں رہنے دیتا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ محبت کا قانون یہ ہے، محبت کا قانون یہ ہے کہ کوئی اپنے محبوب کو ظاہر ہی نہیں کرتا، دکھاتا نہیں، پسند نہیں کرتا کہ کوئی دیکھے، ہے نا؟ مولا یہ تیری محبت کا عجیب قانون ہے، تو جسے محبوب بناتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ میں نے احسان کیا تمہارے اوپر کہ اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر کیوں کرتا ہے؟ دو وجہ ہیں، اگرچہ اور بھی ہیں لیکن دو بتاتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چیک کر لو، دیکھ لو، میں نے کہا ہے یہ میرا محبوب ہے، تم اپنی تسلی کر لو، تم مان جاؤ گے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا محبوب ہے۔ ایک وجہ یہ کہ محبوب اتنا سونا، اس کا اخلاق، اس کا کردار اتنا اعلیٰ، تو خود سوچ لو جس نے بنایا ہوگا، جو خالق ہوگا۔ اور تیسری وجہ کہ میرے محبوب بندے، میرا محبوب یا میرے محبوب کے محبوب غلام، جب تمہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ پیغام ہے، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے تو پھر اس میں عیب نہ نکالا کرو، اس سے دور نہ ہوا کرو، اس سے پرے نہ رہا کرو، بلکہ جب پتہ چل جائے یہ اللہ کا محبوب ہے تو اس سے محبت کر کے اس کے قدموں میں آ جائے، اس کی غلامی میں آ جائے کرو۔ میرے دماغ میں اس کی بیک پر پوری حدیث آیات چل رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے بڑا محدود وقت میں سارے پروگرام کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، تو یہ آخری بات سمجھیں کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ ان کے قریب آ جاؤ۔ مع الصادقین جو فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ لپٹ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کے قریب آ جاؤ، ان کے نزدیک آ جاؤ، ان سے محبت کرنے والے آ جاؤ۔ مولا فائدہ کی لفظی، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہو سکتا ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے، اور کئی سارے ہیں، ایک یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی کمی، کوتاہی، گناہ، خامی، کمزوری ایسی ہو کہ تم میرے محبوب بننے کے قابل نہ ہو، لیکن جب تم میرے کسی محبوب کے قریب آ جاؤ گے نا، ان کی وجہ سے میں تمہیں بھی محبوب بنا دوں گا، ان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں تمہیں بھی محروم نہیں رکھوں گا، ان کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی کرم کا سایہ کر دوں گا، تمہارے اوپر بھی مہربانی کر دوں گا۔ آج کے ہمارے اس ایوان میں غوث اعظم کانفرنس میں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جڑا والا کی سرزمین سے، جو اپنے مخصوص لحن اور مخصوص انداز میں پوری دنیا میں اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد قاسم حسان صاحب آج خاص طور پر تشریف لائے ہیں، ہمیں بارگاہ گنج بخش میں حاضری کی مبارک بھی پیش کرتے ہیں، حضور سید غوث پاک کے ذکر کی محفل میں بھی مبارک پیش کرتے ہیں، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مناسب وقت میں تشریف لا کر اپنی حاضری بارگاہ گنج بخش میں، بارگاہ سیدی غوث الورا میں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ جناب محمد قاسم حسان صاحب۔ اللہ
درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں یہ کس کا شہر قریب شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے اسے اگر آپ نے مٹی ہی میں ملانا ہے تو اسے غسل کیوں دیتے ہیں؟ اور غسل دینے پہ بھی اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ مختلف خوشبوؤں سے اسے معطر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوتا ہے۔ اور میرے رب کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی تاجدار گلرا شریف کا مسلک کے حق اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہوا یہ شعر سماعت فرمائیے۔ نظر بال میں نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا
نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، حشر میں چند اشعار حضرت علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے یہ بارگاہ غوثیت میں۔ زمین کیا آسمان بھر میں ہے چرچا سے اعظم کا، زمین کیا آسمان بھر میں ہے چرچا سے اعظم کا، لگائیں کان جس جانب ہے شہرا سے اعظم کا، زمین کیا آسمان بھر میں ہے چرچا سے اعظم کا، طریقت میں اگر اپنی کبھی پرواز رک جائے، طریقت میں اگر اپنی کبھی پرواز رک جائے، وظیفہ ہم کیا کرتے ہیں بس یارو سے اعظم کا، وظیفہ ہم کیا کرتے ہیں بس یارو سے اعظم کا، قدم اس پیر پیرا کا ولی گردن پہ رکھتے ہیں، قدم اس پیر پیرا کا ولی گردن پہ رکھتے ہیں، ہے بوسا گا
جان سے ہونے کن نام لیوا غو سے اعظم کا. بارگاہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری صرف ایک شعر پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں کہ آ سجنا آ سجنا جے تو سجنا رجنا عظیم الشان غوث اعظم کانفرنس میں ہمارے معزز و محتشم صاحب صدر عزت مآب جناب حضرت ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف تشریف لائے. دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے آپ سب کی طرف سے ویلکم کرتے ہوئے بلا تاخیر عزیز نعت خوان ثنا خوان منیب صاحب کو میں بلاؤں گا. وہ حضور سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے استغاثہ اور التجا پیش کرتے ہیں. جناب حافظ منیب الرحمن صاحب. حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے. وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامقانی پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. سبھی حضرات مل کے شامل ہو جائیے. میرا ولیوں کے ایمان 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 دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائے بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم
جو بنا بات بنے گی، میرا تم جو بنا بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، کر دو لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، کاسا سب کا پنجل کلی خیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، اور مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، میرا مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی۔ جب میں نے تمہیں پکارا یا میرا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرے میاں ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، اور قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی واسع اعظم، تیرا ولیوں کے ایمان دے دو منزل تل کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ تلاوت کردہ آیات کریمہ اور اس کی تشریح اور توضیح کو میں مؤخر کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پر تفصیلی گفتگو اور بات کروں گا۔ میں معزز و محتشم جناب حضرت ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے صدارتی کلمات اور مخصوص انداز میں بارگاہ سیدی غوث الورا میں اپنا نذرانہ محبت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کے آستان پر آج ہم جمعۃ المبارک کی ان سعید ساعتوں میں حضور غوث صمدانی کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ ہماری تاریخ میں یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 465 ہجری میں جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اسی عرصے میں حضرت غوث صمدانی دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس خطے میں مسلم تخلیقی فکر کے بانی تھے اور آپ نے کشف المحجوب کی صورت میں دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تصوف ہو یا دین، اس کی بنیاد
ہمیشہ علم ہی پر اٹھائی جاتی ہے، اور پیران پیر حضرت شیخ سید پیر عبد القادر جیلانی جن کی 11ویں شریف داتا صاحب کے ماہانہ معمولات کا مستقل حصہ ہے، اور ہمارے پنجاب کے کلچر میں ہمارے گھروں میں اور کوئی ہو نہ ہو غوث پاک کی 11ویں ضرور پکتی ہے۔ حضرت غوث اعظم 18 سال کی عمر میں جب تحصیل علم کے لیے گیلان سے بغداد کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اس وقت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور آپ اپنی والدہ کی خدمت پر مامور تھے۔ آپ نے اپنی والدہ کو عرض کی کہ گیلان میں جو علوم میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ لیے، جی چاہتا ہے کہ بغداد جا کر علوم و معارف کی منزلیں سر کروں۔ مولانا جامی نے یہ منظر کھینچا اور کہا کہ حضرت غوث پاک کی والدہ آپ کو الوداع کہنے باہر کے دروازے تک آئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا کہ میں تحصیل علم کے سبب اپنی خدمت کا حق تجھ سے موقوف کرتی ہوں، اب میری اور تمہاری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ تمہارے والد نے دنیا سے جاتے ہوئے 80 دینار ترکہ چھوڑا تھا، 40 تمہارا ہے اور 40 تمہارے بھائی کا، اس کو تمہاری جیب میں ڈالتی ہوں۔ زندگی میں ایک میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا کہ حالات جو بھی ہوں کبھی سچ کا دامن نہ چھوڑنا۔ اپنی بوڑھی والدہ کی اس نصیحت کے ساتھ آپ گیلان سے بغداد تشریف لائے تو بغداد میں بھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ آپ بغداد میں داخل ہو رہے تھے اور علم و حکمت کی اولوالعزم ہستی امام غزالی بغداد سے یہ کہہ کر روانہ ہو رہے تھے کہ اگر علم دل کی روشنی اور ذہن کی آبیاری کا باعث نہ ہو تو وہ علم نہیں ہوتا، جس کے بارے میں اقبال نے بھی مولانا روم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ تو مولانا روم نے کہا تھا کہ علم را برتن زنی مارے بود، علم را پر دل زنی یارے بود، کہ وہ علم جو تو دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کرے وہ علم تیرا دوست نہیں، تیرا دشمن اور تیرے لیے سانپ ہے، اور وہ علم جو آخرت کو روشن کرنے کے لیے اور دین کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے تو حاصل کرے وہ علم تیرا دوست ہے۔ امام غزالی بغداد چھوڑ رہے تھے اور حضرت غوث پاک بغداد میں متمکن ہو رہے تھے۔ بس آخری بات کہ 18 سال سے لے کر 53 سال یا 51 سال کی عمر تک آپ نے مسلسل بغداد میں رہ کر علم حاصل کیا، اور 33 سال کا یہ مسلسل عرصہ تحصیل علم کے بعد پھر آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور ممبر پر جلوہ گر ہونے کے بعد آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ لوگوں میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں غوثیت اور قطبیت کے مقام پر فائز ہوا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا فقر، ہمارا تصوف اور ہمارے داتا گنج بخش اور ہمارے پیران پیر ہمیں درس یہ دیتے ہیں
کہ لوگوں اس دنیا میں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی اس علم کے سبب ہے جو علم اپنا تعلق باب مدینۃ العلم کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہو۔ آج ہمارے دین کے طالب علم 8 سال درسیات پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے منہ سے جو بات نکلے وہی حرف آخر ہو۔ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 16 سال پڑھنے کے بعد ہمارا جدید طالب علم کہتا ہے کہ میری بات کے آگے کسی کی بات نہیں، لیکن علوم و معارف کے امام پیران پیر حضرت غوث الاعظم، آپ اپنی زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ تحصیل علم پر صرف کرنے کے بعد دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مہد سے لے کر لحد تک، اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک تحصیل علم کا راستہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین سے اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت جامع اور بہت ہی گہری اور علمی گفتگو اور پیغامات پر مشتمل پیغام آپ نے سنا۔ اپنے تمام معزز مہمانوں کا، آپ تمام حاضرین کا، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا پر اس کانفرنس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور سیدی غوث پاک کی محبت کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں آپ کے مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔